أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. میرے بھائیو، آج کل بعض پیر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے علم غیب ہے، میرے ساتھ جنات ہے، لیکن یہ سب جھوٹ ہے، یہ اللہ کے قرآن کے منکر ہے. اللہ کی کتاب کے مطابق یہ لوگ مسلم نہیں ہے، کافر ہے. رب کائنات نے ہم لوگوں کو ہدایت کے لیے لاریب کتاب بھیجا ہوا ہے. تو رب کائنات کا ارشاد ہے، جب اللہ نے ملائک سے کہا کہ میں اس زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو ملائک نے کہا، جو ہم لوگ کہتے ہیں فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ آپ ایسے انسان کو بنا رہے ہو، پیدا کر رہے ہو جو فساد کرتے ہیں اور لوگوں کا خون بہاتے ہیں. اور یہ بھی ساتھ کہا کہ ہم جو ہے آپ کا پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی صفت بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم ہے، میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے. تو میرے بھائیو، آج کل جو پیر لوگ کہتے ہیں مجھے علم غیب ہے، یہ اللہ کی کتاب کے منکر ہے، یہ اللہ کی کتاب پر اس کا ایمان نہیں ہے. یہ جاہل پیر، یہ جاہل مولا، یہ جاہل شیخ القرآن صرف نام کے پیر ہے، نام کے مولا ہے، نام کے شیخ القرآن ہے، نام کے شیخ الحدیث ہے. تو ادھر اس سورہ بقرہ میں جو ملائکہ اپنی زبان سے اقرار ہے، قالوا سبحانک، انہوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے اے اللہ، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، جو علم آپ نے دیا ہے وہی ہمارے پاس ہے. اور چیزوں کو جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اس کو یہ جو نام تھے، یہ بیڑ ہے، یہ بکری ہے، یہ بیلچہ ہے، یہ پلانا یہ نام سکھا دیا. پھر ان فرشتوں سے کہا کہ اس کا نام کیا ہے، تو سب نے کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے. تو ملائکہ نے، جو ملائکہ اس نے کہا کہ ہمیں ان کا نام تک پتہ نہیں ہے. تو یہ جو آج کل کے پیر ہیں ان کو کس طرح علم ہوا؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ان کا چچا بھی شہید ہو گیا اور صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے. تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ دیکھو، میں نے اس کو نہیں کہا کہ بھائی جہاد میں نہیں جاؤ، لیکن یہ ہماری بات نہیں مانا تو یہ حال ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زبان سے اقرار ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اعلان کر دو، قول کہہ دیجئے، لا املکو، میں نہیں مالک، میرے پاس اختیار نہیں ہے، لنفسی، اپنی جان کے لیے، نفعاً، نفع کا، ولا ضرراً، نقصان کا. مجھے اپنی جان کی نہ نفع کا اختیار ہے نہ نقصان کا اختیار ہے. الا ما شاء اللہ، مگر جو
اللہ چاہیے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. نبی السلام اپنی زبان سے اعلان کرتا ہے اگر میں غیب جانتا تھا تو اپنے لیے بہت کچھ فائدہ حاصل کر لیتا. وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی یہ اعلان ہوا کہ مجھے علم غیب نہیں ہے. تو میرے بھائیو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں ہے تو آج کل کے پیر کے پاس کہاں سے غیب آ گیا؟ اور قیامت کے دن تمام انبیاء کرام جمع ہوں گے. یوم یجمع اللہ رسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. تو وہ دن یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا. وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں سے خبردار ہے. کہ جب ہم اس میں موجود تھے تو ہمیں علم تھا کہ اس نے مان لیا. ابی بکر نے اسلام قبول کر دیا، ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کر دیا. جب ہمیں وفات پا گیا تو پھر ہمیں کچھ علم بھی نہیں. تو میرے بھائیو، جب ملائکہ کو، جو ملائکہ ان کو علم غیب نہیں ہے، انبیاء کرام کو علم غیب نہیں ہے، فرشتوں کو علم غیب نہیں ہے، انبیاء کو علم غیب نہیں ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں. اور اس آیات میں ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کی موت کا حال ہے، اور جنات ادھر موجود ہے، دیو بھی موجود ہے، پری بھی موجود ہے، جنات بھی موجود ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم جاری کر دیا، یعنی جب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے، یعنی کسی انسان کو، کسی جنات کو، کسی بھی پرندے کو، حشرات کو، جو اس کے بادشاہی میں، اس کی نبوت میں جو اس کے مسخر تھے، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، حشرات بھی تھے، تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی موت سے خبر نہیں کیا، یعنی ان کی موت سے مطلع نہیں کیا، مگر گن کے کیڑے کو، جو دیمک ہم لوگ کہتے ہیں، دیمک نے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا، پھر جب وہ گر پڑے، جب سلیمان علیہ السلام عصا پر کھڑا تھا، جب جن نے اس کا عصا کھا لیا، وہ گر پڑا سلیمان علیہ السلام. پھر کیا ہو گیا؟ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ. پھر جب وہ گر پڑے تو جنوں کو معلوم ہوا، أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو اس ذلت والی محنت و مصیبت میں نہ رہتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جنات کو، جو اس وقت کے دیو ہے، جو پری ہے، جو اشرات ہے، جو انسان ہے، جو پرندے ہیں،
جو ایوانا کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا، صرف ایک دمک تھا، وہ بھی اللہ نے ان کے عصا کے پاس بھیجا، اس کو کھا لیا۔ جب اس کا عصا جو اس کا لاٹھی کو دمک نے کھا لیا، وہ گر پڑا، تب انسانوں، جنات، حیوانات کو معلوم ہوا کہ یہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیو، نہ جنات کو علم غیب ہے، نہ انبیاء کو غیب ہے، نہ ملائک کو علم غیب ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو اللہ کی کتاب سے ایک آیات کو لائے۔ ان لوگوں کو، یہ جو پیر لوگ ہیں، ملا لوگ ہیں، اس کتاب پر اس کا ایمان ہے، اس قرآن کے مطابق یہ لوگ اللہ کے قرآن کے منکر ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے اس قرآن کی آیاتوں سے انکار نہیں کرتے مگر کافر لوگ۔ یہ جو پیر ہے کہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے ساتھ جنات ہے، وہ ہم نے اس کو مسخر کیا ہے، یہ نرا جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس کو اپنی بیوی کا علم نہیں کہ میرے بیوی کس کے پاس جا رہا ہے، ان کو اپنی بیٹی کا علم نہیں کہ میرے بیٹی کا کس کے ساتھ لین دین ہے، اس کو یہ بھی علم نہیں کہ میرے بیٹا کیا کر رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے جو بے علم لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہمارا پیر جو ہے پہنچا ہوا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ ان کا پیر پہنچا ہوا ہے جہنم تک انشاءاللہ تعالی۔ یہ اسلام سے نکلا ہوا لوگ ہیں۔ یہ جو پیر لوگ ہیں، منجاور لوگ ہیں، ملنگ لوگ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کے منکر ہے۔ یہ جو جاہل لوگ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے کتاب سے دور ہوئے ہیں۔ تو ان سے درخواست ہے کہ اللہ کے کتاب کو سیکھے اور اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ یہ لا ریب کتاب ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر عمل کیا تو اللہ کا ولی بن گیا، متقی بن گیا۔ اگر اس پر عمل نہیں کیا تو یہ اللہ کا لعنت کا مستحق ہو گیا۔ جو عمل کیا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا، پھر اللہ اس سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہے۔